اچھا یار، آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا، وہ پاکستان کے مسائل آخر ایسے کیوں ہیں؟ کبھی پاکستان میں بے روزگاری، کبھی دہشت گردی، کبھی کس طریقے کے حالات، اور پاکستان میں جو بھی 4 صوبے ہیں نا، ان کا ایک اپنا ہی رول ہے۔ اب سب پاکستانی ہیں، پنجابی بلوچستان میں نہیں جا سکتے، بلوچی پنجاب میں نہیں آ سکتے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو آج کل واقعہ بلوچستان میں چل رہا ہے، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر بلوچوں کی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں ہمارا حق نہیں مل رہا، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ بے گناہ پنجابیوں کو اور ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو ریاست کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں تو ایک عام سا ایک انسان ہوں، صرف ایک بات پوچھنی تھی کہ آخر اس کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ بندوق سے تو کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ بیٹھ کر بات چیت کی جاتی ہے اور ان کے بھی مسئلے سنے جائے اور ریاست کے بھی مسئلے سنے جائے، ایک دوسرے کو کچھ سنائیں، کچھ مانیں، تب بھی جا کے کچھ نہ کچھ حل نکلے گا۔ اب بلوچستان میں وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں مل رہا، ہمیں یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور ریاست بولتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں وہ دہشت گرد ہیں، یا پھر نواب اکبر بگٹی ایک سوچا جا سکتا تھا مشرف کے دور میں کہ اکبر بگٹی کو جب مار دیا جائے گا نا، اس کے بعد مسئلے کا حل ختم ہو جائے گا۔ اس کو 20 سال ہو گئے، کیا مسئلے کا حل ختم ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ لیکن میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، شاید آپ سن کر سمجھ بھی جاؤ۔ اب ایک گھر ہے، ٹھیک ہے نا، گھر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنی اولاد پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ مطلب اب کوئی فیصلہ کرنا ہے نا جس میں اولاد کی مرضی نہیں ہوتی، وہ اولاد اس کو بتاتی ہے کہ اس میں فیصلے میں ہماری مرضی نہیں ہے، یہ فیصلہ اس طریقے کا نہیں، اس طریقے کا ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اولاد کی بھی مانی جاتی ہے، بعد میں ماں باپ کی بھی مانی جاتی ہے۔ مطلب ماں باپ کے درجات زیادہ ہوتے ہیں، اولاد کے بھی ایک حقوق ہیں، ان کی بھی سنی جائے کہ ماں باپ غلط ہیں یا پھر اولاد غلط ہے۔ لیکن ادھر تو عجیب مسئلہ چل رہا ہے، بندوق کی نوک پر کبھی بھی کوئی فیصلے حل نہیں ہوتے۔ اگر فیصلے حل ہوتے نا، تو امریکہ کی جو فوج آئی تھی افغانستان میں، 20 سال وہ جنگ نہ کرتی، اتنے ڈالر خرچ ہوئے، اتنے انسانوں کی جانیں چلی گئیں، آخر میں مسئلہ حل کیا ہوا؟ بیٹھ کر وہی میز کی مطلب ٹیبل پہ بیٹھ کر جو بھی فیصلہ تھا اس کا حل ہوا۔ ابھی پاکستان میں بے روزگاری بہت ہے، پاکستان کے مسائل بہت ہیں، اوپر سے یہ دہشت گردی، اوپر سے یہ مسئلے، تو پاکستان کو آگے تو نہیں لے جا سکتے یہ چیزیں۔ ان چیزوں کے لیے تو لازم بندوق پہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ اگر بندوق پہ حل ہوتے نا، تو آج کل ہر کسی ملک میں بندوق کی نوک پر کام کرایا جاتا، کیونکہ پاکستان ہے یا کوئی بھی ملک ہے نا، عوام کی مانی جاتی ہے کہ عوام کا بڑا ایک حصہ کیا بولتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کی مانی جائے، ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ کیا بولتا ہے، اس فیصلے پہ ایگری ہے یا نہیں۔ تو اس کے بعد ریاست کو چاہیے کہ عوام کی فیصلے پر نظر رکھے اور اسی فیصلے پر چلے۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک پی ڈی ایم کی سرکار، وہ تو صرف اسی چیز میں لگے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اس کی پارٹی کو کس طریقے سے رگڑا جائے، بس ان کا یہی ہے۔ اور دوسرا، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کیسے ہوگی؟ کیونکہ چیف جسٹس جب تک ہے نا، ان کے فیصلے انہی کے حق میں آتے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آتے۔ اب پی ٹی آئی عمران خان کتنی بار بول چکا ہے، عوام کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے، بھیڑ بکریاں یا جانور ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتے ہیں، انسان کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوتے۔ حالانکہ انسان باغی ہو جاتے ہیں، اگر آپ کسی کے اوپر کنٹرول کرو گے نا، ایک انسان تو آزاد ہے، تو وہ پھر باغی ہو جاتا ہے۔ ایسا یہ بغاوت خون میں بدل جاتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، ریاست کے ساتھ لڑنا، اپنے ملک کو نقصان پہنچانا، لوگوں میں ڈر خوف پیدا کرنا۔ ابھی جو ہے نا بلوچستان کے جس طریقے کے حالات ہیں، اگر کسی کا پنجابی کا بزنس بلوچستان میں ہے تو وہ کس طریقے سے جائے گا، کس طریقے سے ہینڈل کرے گا؟ دوسری جو گوادر پورٹ بن رہی ہے، مطلب چائنا سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا سوچیں گے، وہ کس طریقے سے آگے جائے گا؟ تو پاکستان کے مسئلے کا حل ایک واحد چیز ہے، میز پر بیٹھیں گے، یہ بلوچوں کو اور ریاست کو ایک دوسرے کے سامنے ہر چیز رکھنا پڑے گا،
جو جائز ہوگی وہ ریاست مانے گی، جو ناجائز ہوگی ریاست بھی اس پر ایکشن لے گی۔ لیکن ریاست کو بھی چاہیے کہ بلوچوں کی بات سنیں، بلوچ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک پاکستانی ہے۔ وہ بلوچ کسی انڈیا سے، کسی امریکہ سے یا کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے، نہ اسرائیل سے آئے، وہ بھی پاکستانی۔ آخر لڑ جو رہے ہیں نا، جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی سی تنظیم ہوتی ہے۔ جو باغی ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے، ایک حد ہو جاتی ہے نا، تو وہ لیمٹ کراس ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کیا ہم کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ ابھی ایک گھر کے اوپر اگر کوئی بڑا آدمی آئے، اس پر ظلم کرے، اس کی جو بھی محنت کی کمائی ہے وہ لے کر جائے نا، ایک حد تک وہ ادھر بھاگے گا انصاف کے لیے، ادھر بھاگے گا۔ اگر انصاف مل گیا تو وہ ٹھیک، نہیں ملے گا وہ بغاوت پہ اتر آ جائے گا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ روز کے مرنے سے وہ یہی سوچے گا ایک دن کا مرنا اچھا ہے، تو وہ پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ جب ہتھیار اٹھتا ہے نا تو خون ریزی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ ریاست کا بھی نقصان ہے، عام انسانوں کا بھی نقصان ہے، عام پاکستانیوں کا نقصان ہے۔ تو ہمارا یہی ایک مطالبہ ہے، مطلب ایک سوال ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پاکستان میں ویسے تو سب چیز مسئلے میں چل رہی ہے، مطلب بے روزگاری ہے، غربت ہے، نہ ہی کام ہے، امید بھی ختم ہو چکی ہے۔ ابھی 16,000 کی کیپیسٹی ہے پاسپورٹ بنانے کی پاکستان میں، 50 سے 60,000 روز درخواستیں آتی ہیں، تو کس طریقے سے یہ کام چلے گا؟ اب جس کا پاسپورٹ بن رہا ہے، چاہے وہ کچھ جانتا ہے بھی یا نہیں، وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے پاکستان سے نکل جائے، ادھر کوئی بھی امید نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حکمران عیاشیوں میں غرق ہیں، ہمارے حکمران اپنا پیسہ بنانے میں غرق ہیں، کرپشن میں غرق ہیں، اور ایسے قانون لانا چاہتے ہیں جو کہ عوام کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو کرپشن کرتے ہیں نا، ان کے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک ہی حل ہے، وہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن میں لگے ہیں اور پی ٹی آئی کی مار دھاڑ میں لگے ہیں، عمران خان ختم شد کر کے مطلب لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پاکستانی اب بے وقوف تو نہیں ہے، اب ہر بچہ سمجھدار ہو چکا ہے۔ پہلے اور بات تھی، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز آ جائے نا، باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ تو ریاست سے ایک ہی سوال ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اور نہیں برداشت ہوتا جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں نا، مطلب ہماری بھی سنیں۔ پاکستان عوام ایک مطلب بچوں کی طرح ہوتی ہے، اور ریاست ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، تو ماں باپ کی بھی حقوق ہے، لیکن ریاست کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے اولاد پر اس طریقے کا ظلم نہیں ہوتا، مطلب ان کی بھی سنی جا سکے کہ وہ کیا چیز مانگنا چاہتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز۔ آخر پاکستانیوں کو حقوق دینا چاہیے۔ دوسرے ملکوں میں دیکھو، مطلب دوسرے کنٹریز کو بھی حق مل جاتا ہے، اپنے کنٹری کے باشندے تو اور بات ہے، دوسرے کنٹریز کو بھی رول آف لا میں مطلب برابر رکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب تک رول آف لا نہیں آئے گا نا، تو پاکستان کبھی بھی آگے نہیں جائے گا۔ اب انڈیا دیکھو، انڈیا میں اس طریقے کے کوئی بھی برے کام نہیں چل رہے جتنا ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں۔ اب جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ صرف مر رہا ہے یا بغاوت کر رہا ہے۔ کچے کے ڈاکو ہیں، اگر ان کی باتیں سنی جائے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کچھ فیصلہ کیا جائے۔ ایک بات تو طے ہے، بندوق کی نوک پر کوئی بھی فیصلے حل نہیں ہوتے، میز پر بیٹھنا پڑے گا، کچھ باتیں سننا پڑے گا، کچھ سنانا پڑے گا، کچھ مانیں گے، کچھ منانا پڑے گا، یہ چیزیں ہیں۔ آخر کار اس مسئلے کا حل تو نکالنا پڑے گا، بندوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔